السلام علیکم جی. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کل ایٹماسفیئر میں ایگزامس چل رہے ہیں. لوگ بچے جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں اے لیولز او لیولز کی ایگزامس کی اور پروونشل فیڈرل بورڈ کی بھی. تو سب سے پہلے تو ان کو گڈ لک. اور دوسرا یہ کہ میری ان سے اکثر ڈسکشن ہوتی ہے بچوں سے. جب بھی میں ملتا ہوں بیٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ان کا کیا پلان ہے آگے فیوچر میں, وہ کس طرف کو اپنا پروفیشن چوز کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. تو نارملی یہ مجھے اوپینین سننے کو ملتا ہے کہ یونیورسٹیز اینڈ یونیورسٹی ڈگریز آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. اب تو بغیر یونیورسٹی ڈگری کے بھی جو ہے وہ ہائی ٹیک کمپنیز جو ہیں وہ ہائر کر رہی ہیں. تو اسکلز ہونی چاہیے. اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. تو ڈیفینیٹلی اسکلز آر امپورٹنٹ, بٹ آئی تھنک کہ یونیورسٹی ڈگریز آر ایز امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جب آپ جاتے ہیں ڈگری لینے فزیکلی, تو آپ کو وہ یونیورسٹی آپ کو پروفیشنل جو اسکلز ہیں صرف وہی نہیں سکھاتی بلکہ سافٹ اسکلز بھی سکھاتی ہے, جس میں بزنس کمیونیکیشن, جنرل کمیونیکیشن, آپ کا ٹیم ورک, آپ کا پیشن, انتھوزیازم, سوشل ورک جو آپ کرتے ہیں, یہ سب کچھ وہ سکھاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور اسکلز ہیں جو انٹرپرسنل اسکلز ہیں, وہ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں یونیورسٹی میں. تو یہ سب اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں, انٹینجیبل ہیں, آپ ان کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ان کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی, ان کی کوئی ویلیڈیشن نہیں ہوتی, ایسا سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے. اس کے دو کے کچھ اسکلز کے ہوتے ہیں, بٹ اینی ویز یونیورسٹی آپ کو اس کے کوئی سرٹیفکیٹس نہیں دیتی. بٹ ہاؤ ایور دیز اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. میں نے جب اپنی یونیورسٹی جوائن کی تھی تو آئی واز ویری نائیو. آئی واز ناٹ ایبل ٹو شیئر مائی اوپینینس, اور آئی واز ناٹ ایبل ٹو ایون ڈسکس اباؤٹ اینی تھنگ ان اے جارگن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی نے مجھے بہت گروم کیا اور یہ سب چیزیں سیکھنے کو مجھے ملی. اور اس میں یونیورسٹی اٹ سیلف آپ کو پش نہیں کرتی, آپ کو خود اپنے آپ کو پش کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں وہ یونیورسٹیز کی ڈگریز کے لیے انرول کریں, یونیورسٹیز کی ڈگریز کو کمپلیٹ کریں. آج ہی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہشام سرور صاحب کے سوشل میڈیا پیج پہ, جس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا کہ دیر واز دس گائے نیم شاہد who is a university dropout with 1.99 GPA and he became a millionaire. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل کا ٹائٹل جو ہے وہ ان اپروپریٹ تھا, کیونکہ وہ اس طرف کیا رجحان دے رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون ہشام سرور صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے کہ یونیورسٹی ڈگریز آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ہی آلسو سیز کہ ٹھیک ہے آپ کی یونیورسٹی ڈگریز آر امپورٹنٹ بٹ یور اسکلز آر آلسو امپورٹنٹ. وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ انفورس کرتے ہیں. ان جنرلی ان کی جو ویڈیوز ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, وہ اسکل سیٹ کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ انفورس کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز اس کا ٹائٹل ان اپروپریٹ تھا. جو شاہد جس لڑکے کے بارے میں وہ آرٹیکل تھا, وہ بچے نے ماشاءاللہ بہت زبردست آرٹیکل لکھا. اس میں ایک بھی جگہ اس نے یہ نہیں لکھا کہ یونیورسٹی ڈگری جو ہے وہ اٹ واز اے ہنڈرنس ان ہز کیریئر, یا سم ہاؤ وہ کوئی اس قسم کی ان اپروپریٹ چیز تھی. ہاؤ ایور اس نے اپنے پروفیشن میں جو کچھ بھی کیا, اس نے اپنی اسکلس کس طرح سے ڈیولپ کی, اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر اس نے پورا آرٹیکل لکھا, وچ واز اے ویری پازیٹیو سائن. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو خود بھی یہ ریئلائز ہو رہا ہے جو آگے پروفیشن میں جا رہے ہیں کہ ڈگریز آر آلسو امپورٹنٹ. اور اسی طرح میں اگر اپنی کہانی بھی آپ سے شیئر کروں تو میں نے جب اپنا اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا اپنے پروفیشن کے مڈ میں جا کے, تو میں نے کچھ سال جو ہے وہ اپنی پروفیشنل لائف جو ہے وہ جاب, اور جاب کے بعد پھر ایک بزنس, پھر دوسرا بزنس, اور پھر جب اپنا ٹیک اسٹارٹ اپ شروع کیا تو اس وقت مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یونیورسٹی میں مجھے بہت سارے کورسز ادر دین جو میرے جیسے میں ایک کلاؤڈ نیٹو سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہوں, تو میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں میرا بہت زیادہ رجحان تھا شروع سے ہی. تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی سبجیکٹس تھے اس میں میں نے A++ لیے, اور باقی جو سبجیکٹس ہیں جیسے اکاؤنٹنگ, اکنامکس اور ڈسکریٹ میتھس, اور یہ سب جو نان ریلیونٹ اور ارریلیونٹ تھے اس وقت جب میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں یا سافٹ ویئر ڈیولپر بننے کی طرف میں پرسو کر رہا ہوں, تو اس وقت میں یہ سمجھتا کہ یہ امپورٹنٹ سبجیکٹس نہیں تھے. تو اس لیے میں نے کیا کیا کہ ان سبجیکٹس کو اتنا دھیان نہیں دیا, تو اس میں B, C اور B+ ٹائپ کے میرے گریڈز آئے, تو جس سے میں سیٹسفائڈ تھا. لیکن لیٹر آن جب میں نے اپنا اسٹارٹ اپ شروع کیا تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یار اکاؤنٹنگ از ویری امپورٹنٹ, فائنینس از امپورٹنٹ, اکنامکس از امپورٹنٹ, ڈسکریٹ میتھس از امپورٹنٹ, بیکاز
جو میرا اسٹارٹ اپ تھا اس میں مجھے فائنینس بھی ہینڈل کرنا تھا، مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہینڈل کرنی تھیں، سافٹ ویئر کے اندر مجھے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنی تھی. اس وقت مجھے دوبارہ وہی چیزیں سب سیکھنی پڑیں جو میں نے چھوڑ دی تھیں، جو میں نے اس طرح سے دھیان سے سیکھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت بعد میں جا کے ریئلائز ہوگا کہ یونیورسٹی ڈگریز کتنی امپورٹنٹ ہیں. اس میں جو ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، بزنس کمیونیکیشن، ہسٹری بھی ایون پڑھائی جاتی ہے، تو ہسٹری از آلسو امپورٹنٹ. آپ کا اوپینین بلڈ کرتی ہیں. آپ جب کسی جارگن میں بیٹھتے ہیں، کسی ٹیکنیکل جارگن میں کہیں جا کے ایڈریس کر رہے ہیں، آپ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ آپ ایک بڑے کراؤڈ کے سامنے ایڈریس کر رہے ہیں، تو آپ کے جنرل نالج، آپ کی ہسٹری، آپ کی اور دوسری نالج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ کوئی پوائنٹ بریک کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک دوسرا پہلو اس کا کہ جو متھ بنی ہوئی ہے کہ جی ڈراپ آؤٹس جو ہیں دنیا میں، جیسے کہ ہم اگر میجر ڈراپ آؤٹس کو لے لیں جو ون آؤٹ ریوز ہیں، نیملی ایلون مسک اور بل گیٹس اور مارک زوکربرگ، تو ان لوگ یہ بھی ڈراپ آؤٹس تھے لیکن انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور مطلب دے آر سکسیس اسٹوری ود آؤٹ اے ڈگری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے چلیں لیٹ سے کہ سب سے سکسیزفل ایلون مسک چل رہے ہیں آج کل. تو ایلون مسک کی ہسٹری کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اور تھوڑا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈراپ آؤٹ واقعی ہیں بھی یا نہیں. تو ایلون مسک نے 1995 میں اسٹینفورڈ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہوئے، اور ڈراپ آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا جوائن کی. اور جب انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا جوائن کی تو وہاں سے 2 ڈگریز انہوں نے کی، اور 2 ڈگریز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ بھی پرسو کیا اور اس کو بھی ڈیولپ کیا جو Zip2 کے نام سے ہے، جس کا ایگزٹ انہوں نے $300 ملین میں کیا، وچ واز اے ویری سکسیس اسٹوری ایٹ دیٹ ٹائم. یعنی $300 ملین اس وقت کے، آج سمجھیں کہ 3 بلین یا $30 بلین کے برابر ہوں گے اس وقت کے 300 ملین. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے ویری ویری سکسیس اسٹوری. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اس سکسیس اسٹوری کے اندر ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں، انہوں نے 2 ڈگریز یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد اسی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں جہاں سے وہ ڈراپ آؤٹ ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے PhD پروگرام کے لیے انرول کیا. تو آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ خالی یہ نہ سن لیا کریں کہ جی وہ فلانے لوگ جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ تھے اور آج وہ ایک بہت بڑا سکسیس اسٹوری ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ویژولائز کریں. اپارٹ فرام دیٹ میں آپ کو یہ بات بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں نا وہ خالی آپ کی پروفیشنل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں، وہ آپ کے ڈسپلن میں جتنے بھی آپ کے کورسز ہیں، کورس ڈسپلنز ہیں جتنے بھی، اس میں وہ سارے کورسز ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنلی آپ کو کام آئیں گے، بٹ وہ صرف جو سرفیس ہے نا اس کو اسکریچ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ کی سکلز ہیں پروفیشنل، آپ نے اپنی پروفیشنل سکلز کو خود ڈیولپ کرنا ہے. ادروائز ایک رپورٹ کے مطابق 78% جو ہے نا ہمارا جو نیو گریڈز ہیں، جو گریجویٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے، دے آر ان امپلائیبل. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ ان جنرل اکارڈنگ ٹو اناٹمی آف انٹرپرینور ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ شو کیا گیا تھا کہ 95% آف دی سکسیزفل انٹرپرینورز آر گریجویٹس. ٹھیک ہے، جس میں سے 14-15% PhD تھے، اس کے علاوہ 30-35% ماسٹرز تھے، اور باقی سب جو ہیں وہ بیچلرز ہیں. صرف 5% وہ ہیں جنہوں نے کوئی ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کیے ہوئے ہیں، وہ بھی کوئی ان پڑھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ دیز رپورٹس اینڈ دیز نمبرز آر ویری امپورٹنٹ. یہ صرف 1, 2 یا 3 سکسیس سٹوریز کی بیسس پہ آپ اپنے پروفیشن، آپ اپنا فیوچر جو ہے نا وہ داؤ پہ مت لگائیں. آئی ہوپ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اور یہ سارے فیکٹس آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ہیں، آپ میرے اوپینینس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کامنٹس میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.